السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ تو دوستوں، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیارے بار برکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے پیارے رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک پریشان روح کے بارے میں ہے، اور جس نے یہ کہانی ہمیں دی ہے وہ ایک ہندو ہے۔ یہ کہانی اسی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی کولا گڑھ کے نام کے ایک گاؤں کی ہے۔ کولا گڑھ گاؤں جنگل کا بہت خوفناک ہے۔ اس جنگل میں بھوتوں کا بہت خوف تھا۔ وہاں کے لوگ مانتے تھے کہ روحیں بھوت ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو یقین کیا۔ اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا شوہر بھی ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ تب سے وہ کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اسے پاگل کہتے تھے۔ ایک زمانے میں وہ صبح سویرے گاؤں کا ایک شخص جس کا نام بھولا رام تھا، وہ شہر سے کسی ضروری کام کے لیے روانہ ہوا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ بھی جنگل سے گزرا، اس لیے لوگ خوف کے مارے اندھیرے میں وہاں نہیں گئے اور کوئی جنگل کی طرف نہیں گیا۔ شام جب رام اس جنگل سے گزر رہا تھا، گاؤں سے کچھ دور اس نے ایک عورت کی لاش لٹکی درخت پر دیکھی تو وہ ڈر گیا اور بھاگتا ہوا واپس گاؤں آیا۔ کچھ لوگوں نے اسے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے بھولا رام؟ تو تم ابھی شہر کے لیے نکلے تھے اور بھاگ رہے تھے تو تم واپس کیوں آئے؟ پھر بھولا رام نے بتایا کہ میں نے ابھی کسی لاش درخت پہ لٹکی ہوئی دیکھی ہے۔ وہ لاش ایک عورت کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سارا گاؤں اکٹھا ہو کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ لاش کہاں ہے؟ چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ پھر سارا گاؤں اسے دیکھنے گیا تو دیکھا کہ ایک عورت کی لاش درخت پہ لٹکی ہوئی ہے۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھتے ہی کہا، وہ پاگل لگ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اسے نیچے اتار کر اس کا انتم سنسکار کر دو۔ کچھ لوگوں نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کون جلائے گا؟ ویسے بھی اس سے پورا گاؤں پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا اس سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ کچھ بوڑھے کہتے تھے کہ جسم کو جلانا ضروری نہیں، ورنہ روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جاؤ اسے اتار کر دفن کر دو۔ بزرگ مشورہ دینے آئے، ویسے بھی اس جنگل میں روحوں کی کمی نہیں ہے اور ایک جان میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آؤ آہستہ آہستہ چلو۔ سب لوگ چلنے لگے۔ دوستو، وہ لاش 8-10 دن تک وہیں لٹکی پڑی رہی۔ وہ اسی طرح درخت پہ لٹکتی رہی اور کوئی اسے نیچے تک نہیں لایا۔ ایک دن اچانک لاش کی رسی ٹوٹ کر درختوں پہ اٹک گئی اور پتوں میں چھپ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن گاؤں میں جنگل کے پاس ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے سامنے وہی پاگل عورت دیکھی تو وہ ایک دم سے ڈر گیا۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا اور پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے دماغ میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک ایک بیل دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اسے زور سے ٹکر مار کر دور چلا گیا۔ وہ آدمی پیچھے کی طرف گرا اور بہت زور سے چوٹ لگی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ آگے دیکھا، پھر ایک عورت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ اچانک ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ گال کا ایک رخ ایک طرف سے ہڈیاں اور چہرہ جھلس گیا تھا، آنکھیں پھنس گئی تھیں، بڑے بڑے ناخن۔ وہ اسے دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو گھنے جنگل کے بیچ میں پایا۔ اس کے پیٹ میں پانی تھا۔ ایسا ہوا ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، کہیں پتوں کی سرسراہٹ کی آواز اور کہیں شیر کے گرجنے کی آواز۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ بھاگنا بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ڈرتا ہوا جنگل سے باہر نکل آیا۔ جنگل سے نکلتے وقت اندھیرا ہو چکا تھا اور اب وہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب تب
زندہ رہے گا یہ پتہ نہیں، میں یہاں سے زندہ نکلوں گا یا نہیں۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ وہ دوڑتا بھاگتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا اس جگہ سے کیسے نکلے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس حالت میں دیکھ کے کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا، اتنی رات کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کچھ بھی جواب دو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ گاؤں واپس آ گیا ہوں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ گھر پہنچ کے خود کو ڈھانپ کر سو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے کھانے کو کہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے رات کو ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں دیکھا کہ وہی پریشان رو رہی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے اس جہنم سے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ ایسا خواب دیکھ کے وہ ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ صبح ہو چکی تھی لیکن وہ اٹھا۔ پھر اس کی بیوی نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو چیخ پڑی۔ پھر بولی، کیا ہوا؟ تم شام سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے، تم ڈرے ہوئے لگ رہے تھے، تم نے شام کا کھانا نہیں کھایا تھا، تمہیں کیا ہوا بتاؤ۔ پھر اس نے ساری بات بتا دی۔ پھر وہ سمجھ گئی کہ اسی لیے آپ پریشان ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ وہ پاگل عورت بھوت بن گئی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت کچھ لوگوں نے وہی آواز سنی جو جنگل سے آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ اب سب لوگ پریشان تھے کہ شہر کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے، کیا کریں؟ پھر کچھ لوگوں نے کہا ہمیں کسی بڑے آدمی سے مشورہ لینا پڑے گا، یہ سب کیا ہے؟ تب ایک آدمی نے کہا، نتھی لال بھگت جی قریبی گاؤں میں رہتے ہیں، وہ روحوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ جب سکھیا کے بیٹے کو ایک روح نے اسیر کر لیا تھا تو اس نے اس روح سے آزاد کرا دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح ہوگا۔ سب نے اس بھگت جی کو گاؤں میں بلایا اور سارا واقعہ سنایا۔ بھگت جی نے کہا کہ تم نے اس کے جسم کو نہ جلا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی ہو، اتنا بڑا جنگل ہونے کے باوجود تم لوگ اس قابل تھے، لکڑی کے 4 ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے انتظامات نہیں کر سکے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قسم کا شخص ہے۔ جب وہ مر جائے تو اس کا دشمن بھی اس کے جنازے کو کندھا دینے آتا ہے، لیکن تم نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اب جو بھی ہوا ہے اسے نمٹنے کی تیاری کرو۔ پھر بھگت جی نے ہون کیا اور غور سے دیکھا کہ روح بند گئی ہے۔ تو پنڈت جی نے اس سے پوچھا، اسے یہاں کس نے باندھ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے کسی درندے نے باندھا ہے۔ پہلے اس نے مجھے درخت کے ساتھ مارا، پھر پھانسی پہ لٹکا دیا، پھر گاؤں والوں نے میری لاش کا انتم سنسکار تک نہیں کیا۔ اس نے میری لاش کو کہیں چھپا رکھا ہے، میری روح کو قید کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت تک اس سے آزاد نہیں ہوں گی جب تک میری لاش کا انتم سنسکار نہ ہو جائے۔ میں یہ بات اس آدمی کو بھی بتانا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، لیکن اس سے پہلے اس وحشی نے اسے زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر میں نے اسے اس سے بچایا۔ پنڈت جی نے سب کچھ سمجھ لیا اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ضرور آزاد کروں گا۔ تب بھگت جی نے آنکھیں کھولیں اور کہا، چلو مجھے اس درخت پر لے چلو جہاں وہ مر گئی تھی۔ پنڈت جی نے کہا کہ آخری رسومات جس طریقے سے ادا کی جاتی ہیں اس کا نچوڑ ہے۔ پھر گاؤں والے سارا سامان اٹھانے لگے، پنڈت جی آگے اور گاؤں والے پیچھے۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت گھنا ہو گیا ہے اور لاش کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ اس کی ہڈیاں۔ پنڈت جی نے کہا، سب لوگ اوپر جا کر تلاش کریں، ہمیں یہ کام شام سے پہلے کرنا ہے۔ پھر سب لوگ اس درخت پہ چڑھ گئے اور لاش تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر تک لاش نہ ملی۔ سب سوچنے لگے کہ لاش گئی تو ہڈیاں کہاں ہیں، ایک بھی ہڈی نہیں ملی۔ پھر پنڈت جی نے لیمو دیا۔ اس نے باقی سب کو بتا دیا کہ جہاں لیمو سرخ ہوتا ہے وہاں ایک لاش پڑی ہوتی ہے۔
2-3 منٹ کے بعد ایک آدمی نے کہا یہ لاش ہے، یہ تو ہڈیوں کا کنکال ہے۔ یہ کہتے ہی سب لوگ چیخنے لگے، بھوت بھوت۔ اسے سب کو پھینک دیا اور سب نیچے گر کر چیخنے لگے، ہا ہا ہا، کوئی نہیں لے گا، یہ میرا ہے، میں نے اسے نیچے رکھا ہے، برسوں کی سزا۔ اس نے غصے سے سارا درخت ہلا دیا۔ یہ ہوتا دیکھ کر پنڈت جی نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ پنڈت جی کو منتر پڑھتے دیکھ کر اس نے ان پر حملہ کر دیا، پنڈت جی کو اٹھا کر پھینک دیا، لیکن پنڈت جی نے منتر نہیں رکے۔ منتر پڑھنے کے بعد انہوں نے ان کے جسم پر مٹی پھینک دی، لیکن جہاں جہاں مٹی پڑی تھی اس کا جسم پگھل رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ اس نے پنڈت جی پر ہاتھ جھپٹا، پنڈت جی اس جگہ سے ہٹ گئے اور وہ گر پڑے۔ پنڈت جی نے دوبارہ منتر پڑھا اور اسے مارا۔ اس کے جسم پر یہ وہاں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی روح نکل کر ایک دیہاتی میں داخل ہوئی۔ اس نے گاؤں والوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک کا سر پھاڑ دیا اور دوسرے کا ہاتھ چبا دیا۔ یہ اتنا خطرناک ہوتا جا رہا تھا کہ شام ہو رہی تھی۔ پھر پنڈت جی نے اس پہ رسی پھینکی اور دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر باندھ دیا۔ ایک درخت پر باندھ کے 2-4 منتر پڑھنے کے بعد اسے مار ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ شام ہونے کو ہے، اس سے پہلے کہ مزید روحیں یہاں آئیں، پہلے لاش کو اتار کر اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ پھر کچھ لوگوں نے اسے اٹھا کر لا کھڑا کیا، لکڑی پر لیٹ کر آگ لگا دو۔ وہ درخت سے بندھا ہوا تھا اور چیخ رہا تھا کہ اسے مت جلاؤ، اسے مت جلاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہڈیاں راکھ ہو گئیں اور اس میں سے ایک شعلہ نکلا اور پنڈت جی کو سلام کیا اور کہا، اگر آپ اسے مارنا چاہتے ہیں تو ان کے پچھلے جسم کو جلا دو، تو خود یہ کہہ کر اپنے جسم سے باہر آ جائیں گے۔ آگ کا گولا آسمان کی طرف چلا گیا۔ پھر بغیر کسی تاخیر کے پنڈت جی نے اس کے جسم کو بھی جلا دیا۔ پھر وہ دوبارہ چلا کر بولا، مجھے مت جلاؤ، مجھے مت جلاؤ۔ تب تک آگ نے اس کے جسم اور اس کے جسم کو جلا دیا تھا اور پھر اس آدمی کو رسی سے آزاد کر دیا۔ پھر اس کے مجھے ہوش آیا۔ پھر سب اسے گاؤں لے آئے اور سب نے بھگت جی کو رام رام کہا اور بھگت جی اپنے گاؤں چلے گئے۔ تب سے اس گاؤں میں امن ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔